فعل ماضی مثبت معروف اور مجہول. اسی طرح سے فعل ماضی منفی معروف اور مجہول. یہ فعلا اور یہ فعیلا کے وزن پر تھا، اور یہ ما فعلا اور یہ ما فعیلا. صرف ما کا فرق ہے انکار کے لیے، ما ہم نے لگا دیا تو انکاریہ جملہ بن گیا. پھر اس کے بعد ہم نے فعل مضارع سیکھا. فعل مضارع کا آپ کو معنی بتایا تھا، حال اور مستقبل کے لیے یہ بنایا گیا، وضع کیا گیا ہے. تو فعل مضارع مثبت معروف اور مجہول ہم ابھی دیکھ لیں گے. اسی طرح فعل مضارع منفی معروف اور مجہول. تو مثبت معروف یفعلو، اور بھی وزن ہے، عین پر کسرہ بھی آتا ہے، پیش بھی آتا ہے، جیسے ینصرو، وہ ہم بعد میں ڈسکس کر لیں گے اس کو. اور مجہول جو ہے وہ یفعلو، یہ مضارع مجہول ہے. اور منفی بنانا ہے تو ہمیں لا لگا دینا، لا یفعلو. تو اب ترجمہ بن جائے گا، اس کا یفعلو کا ترجمہ تھا کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد، اور لا یفعلو کا ترجمہ بن جائے گا نہیں کرتا ہے یا نہیں کرے گا وہ ایک مرد. اور مجہول لا یفعلو بن جائے گا. نہیں کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا وہ ایک مرد. تو یہ ہم نے ابھی تک سیکھا ہے. اب مضارع مجہول جو ہے، بات وہی ہے کہ جس طرح سے یہاں پر ہم نے فعل مجہول سیکھا تھا کہ جس میں فاعل کا پتہ نہیں چلتا وہ فعل مجہول ہوتا ہے، جس میں فاعل موجود ہوتا ہے وہ فعل معروف ہوتا ہے. لکھا اسے ایک مرد نے، تو لکھنے والا یہاں جملے میں موجود ہے، لہٰذا یہ فعل معروف ہے. لکھی گئی وہ ایک چیز، لکھا گیا ایک خط، اب کس نے لکھا یہ پتہ نہیں چل رہا، تو یہ فعل مجہول ہے. اسی طرح لکھتا ہے یا لکھے گا وہ ایک مرد، لکھا جاتا ہے یا لکھا جائے گا وہ ایک خط، تو اب کون لکھے گا یہ پتہ نہیں ہے. تو یہ حال اور مستقبل کا معنی دے گا اور یہ ماضی کا معنی دے گا. اب یہاں ہمارے پاس صیغہ معروف کا تھا یفعلو. اب مجہول کا صیغہ بنانے کے لیے علامت مضارع جو ہے اس پر پیش لگا دیں گے، ضمہ کہتے ہیں اس کو. باقی فا وہی ساکن رہے گا، اور آخر جو ہے اس کے ماقبل جو ہے وہ زبر لگا دیں گے فتح. تو آپ کہیں گے زبر تو ہے، لیکن ہمیشہ زبر نہیں ہوتا. کبھی یہ مضارع جو ہے اس پہ تینوں طرح کی حرکتیں آتی ہیں. جیسے اگر آپ مارنے والا صیغہ لیں گے تو ید ریبو ہوتا ہے مضارع کا صیغہ. اب دیکھیں یہ بیچ والے پر زیر آ رہا ہے، تو اگر اس کا آپ مضارع بنائیں گے مجہول کا صیغہ تو ید ربو. اب دیکھیں علامت مضارع پر ضمہ لگایا اور آخر، یہ آخر ہے با، اس سے پہلے والے پر فتحہ لگایا، تو اس سے پہلے کسرہ تھا. تو بعض اوقات تو ایسا ہوگا کہ زبر ہوگا تو وہ زبر ہی رہے گا، لیکن بعض اوقات جو ہے کسرہ ہوگا یا ضمہ ہوگا، پیش ہوگا، جیسے ینصرو. اب دیکھیں یہ بیچ والا جو ہے نون صاد اور را اس کے حروف اصلیہ ہیں نصر، تو بیچ والے پر پیش آ رہا ہے. تو یہ تینوں طرح کی حرکات آتی ہیں. اب اس کا مضارع مجہول بنائیں گے تو وہی قاعدہ وہی ہے، علامت مضارع پر ضمہ، یہ اپنی حالت پر رہے گا، اور آخر جو ہے اپنی حالت پر رہے گا، اور آخر کے ماقبل فتح. تو اب آپ نے یہاں پر پیش کو زبر سے بدل دیا، ضمہ کو فتح سے بدل دیا.
یہاں پر کسرہ تھا، زیر تھا، اس کو فتح سے بدل دیا، یہاں فتح ہی تھا، اس کو فتح رہنے دیا. تو اس لیے مضارع مجہول کا قاعدہ ہمیں ذہن میں کیا رکھنا ہے؟ علامت مضارع یہ معروف کے صیغے سے ہی بنے گا. اس طرح کے علامت مضارع پر ضمہ لگا دیں گے اور آخر سے پہلے زبر لگا دیں گے. علامت مضارع پر ضمہ اور آخر سے پہلے فتح، یہ مضارع مجہول کا صیغہ بن جائے گا. تو اگر میں لکھوں، اب یہ اسی طرح سے یفعلو سے یفعلو چلے گا صیغہ. جیسے یہاں پر فعلا سے فعیلا چلا تھا، فعلا فعلا فعلو آخر تک فعلت فعلنا، اور مجہول کا صیغہ فعیلا کی شکل پر، فعیلا کے وزن پر چلا تھا، فعیلا فعیلا فعیلو آخر تک متکلم کے فعلت فعلنا. اسی طرح سے یہاں پر یہ یفعلو یفعلان یفعلون آپ نے پریکٹس بھی کی. اب یہ یفعلو سے یفعلو بن جائے گا. تو بس اسی شکل پر پوری گردان چلے گی. 14 صیغے یفعلو یفعلان یفعلون، اسی طرح سے 14 صیغے کے علامت مضارع پر پیش آئے گا اور آخر سے پہلے زبر آئے گا. اور اگر آپ اس کے ساتھ لا لگا دیں گے تو یہ منفی کا صیغہ بن جائے گا. ایک چیز تو یہ ہوگی، یہ آسان بات ہے مضارع مجہول، تھوڑی سی پریکٹس کریں گے تو بالکل کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے. میں انشاءاللہ آپ کو مشق بھیجوں گا. یہ صیغے جب بھیجوں تو آپ یہ دیکھیے گا کہ اگر علامت مضارع پر میں نے ضمہ لگایا ہے تو فی الحال ہم نے چونکہ آگے نہیں پڑھا تو ہم اس کو یہی سمجھیں گے کہ علامت مضارع پر فتح ہو یعنی زبر ہو تو معروف ہے، اور ضمہ آ جائے تو مجہول ہے. ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، آگے جا کر ضمہ والے بھی معروف نکل آئیں گے، لیکن ابھی فی الحال ہم نے صرف یہ مضارع مجہول کا یہ پہلا چیپٹر ہم سیکھ رہے ہیں. تو ابھی اس وقت پریکٹس کی غرض سے جب میں علامت مضارع پر ضمہ لگاؤں گا تو آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ مجہول کا صیغہ ہے. جیسے یہاں میں آپ سے اگر کوئی صیغہ پوچھتا ہوں ماضی کا تو میں بس اتنا لکھ دیتا ہوں تو آپ سمجھ جاتے ہو کہ یہاں فتح ہے تو اس کا مطلب یہ مجہول تو نہیں ہے. لیکن اگر میں اس طرح لکھتا ہوں اور کوئی اعراب نہیں لگاتا ہوں تو آپ اس کو قتلہ پڑھ لیتے ہو اور اس سے سمجھ جاتے ہو کہ یہ مجہول کا صیغہ ہے. تو اسی طرح سے فی الحال، کیونکہ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، کیونکہ بعد میں پھر جو جانتا ہے وہ اس کو دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ یہ غلط بتا رہے ہیں. تو غلط نہیں بتا رہے، فی الحال کے اعتبار سے بتا رہے ہیں کہ فی الحال ہم نے مضارع ابھی شروع کیا ہے، لہٰذا ابھی فی الحال کی علامت کے طور پر آپ یہ یاد رکھیں کہ علامت مضارع پر ضمہ ہو اور آخر سے پہلے فتحہ ہو تو وہ مضارع مجہول کا صیغہ ہو سکتا ہے. اب ہم جو دوسری نئی چیزیں آج پڑھنے والے ہیں اس میں 2-3 چیزیں ہیں انشاءاللہ. اب جو ہے وہ ایکسپینڈ کر جائے گا، ہمارا سبق جو ہے وہ کافی آگے بڑھ جائے گا، کیونکہ اب آپ نے فعل مضارع سیکھ لیا ہے اور فعل مضارع سے بہت ساری چیزیں بنتی ہیں. تو فعل مضارع کا سہارا لیتے ہوئے بہت ساری چیزیں اب بن جائیں گی. جیسے ایک فعل آتا ہے فعل نفی جحد بلم، فعل نفی جحد بلم. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ زمانہ ماضی میں انکار والا معنی دیتا ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی زمانہ ماضی میں انکار والا معنی دینا ہے تو فعلا معروف کے صیغے کے آگے ما لگا دو تو ماضی میں انکار والا معنی مل تو جاتا ہے. تو پھر یہ صیغہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ کلام عرب میں استعمال ہوتا ہے تو ہمیں ہر استعمال سیکھنا ہے اور تھوڑا سا اس ماضی منفی سے تھوڑا سا معنوی فرق بھی ہوتا ہے معنی کے اعتبار سے. تو اب دیکھیں یہ اگر ہمیں کوئی پوچھے کہ فعل نفی جہد کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ ماضی میں انکار والا معنی دینے کے لیے بنایا گیا ہے. ماضی میں انکار والا معنی دینے کے لیے بنایا گیا. اچھا جی کیسے بنتا ہے؟ تو اب یہ بنتا ہے فعل مضارع، لم داخل کریں گے فعل مضارع پر، لم اور فعل مضارع کا صیغہ. تو اب آپ یہ سوال کر سکتے ہیں
کہ خیال آتا ہے کہ بھئی مضارع کو تو حال اور مستقبل کے لیے بنایا تھا، اور اب یہ کون سا معنی دے رہا ہے؟ ماضی میں انکار والا، یعنی ماضی منفی کا معنی دے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لم داخل ہو کر فعل مضارع کے معنی کو بدل دیتا ہے، کہ جسے حال اور مستقبل کے لیے بنایا تھا اسے ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے، جس سے یعنی مضارع کا ماضی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ تو حال اور مستقبل کے لیے تھا، لیکن لم آیا مضارع پر داخل ہوا تو اس نے مضارع میں معنی کی تبدیلی کر دی، کہ حال اور مستقبل کا معنی ہی ختم کر دیا اور ماضی کا معنی پیدا کر دیا، اور لم کا مطلب نہیں ہوتا ہے، تو لم کی وجہ سے نفی والا معنی، انکار والا معنی پیدا ہو گیا، اور مضارع پر جب لم داخل ہو گیا تو اس نے مضارع کے معنی کو تبدیل کر کے ماضی کے معنی میں کر دیا۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ لم جو ہے مضارع پر داخل ہو تو معنوی تبدیلی ہوتی ہے، یعنی معنی بدل جاتا ہے۔ کیا معنی بدلتا ہے؟ جی مضارع کو حال اور مستقبل کے لیے بنایا تھا، اب ماضی کا معنی دے رہا ہے، تو معنوی تبدیلی ہوئی۔ دوسری تبدیلی جو ہے وہ لفظی تبدیلی ہوتی ہے۔ لم جو ہے مضارع پر داخل ہوتا ہے تو کچھ لفظی تبدیلی بھی کرتا ہے، یعنی آپ کے پاس 5 صیغے ایسے ہیں جن کے آخر میں پیش آتا ہے، ضمہ آتا ہے، یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو اور نفعلو۔ اس کو ضمہ اعرابی والے صیغے کہتے ہیں۔ تو ضمہ اعرابی والے جتنے بھی صیغے ہیں لم اس کو ساکن کر دیتا ہے۔ تو جب آپ کے پاس یفعلو لکھا ہوا ہے، یہ فعل مضارع معروف ہے، لیکن جیسے ہی اب اس وقت یہ ترجمہ حال اور مستقبل کا دے رہا ہے، کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد، لیکن جب آپ اس پر لم جازمہ کہتے ہیں، اس کو جزم دینے والا لم، تو یہ اس کو ساکن کر دے گا، لم یفعل بن جائے گا۔ لم یفعل، نہ کیا اسے ایک مرد نے، ما فعل والا ترجمہ دے رہا ہے، لم یفعل۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ میں بھی تبدیلی کی لم نے، اور مضارع کے معنی میں بھی تبدیلی کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لم جب فعل مضارع پر داخل ہو تو فعل نفی جہد بن جاتا ہے، اور یہ لم مضارع پر داخل ہو کر مضارع کے معنی کو بھی بدل دیتا ہے، اور اس میں کچھ لفظی تبدیلیاں بھی کرتا ہے صیغے میں۔ تو 5 صیغے جو ہیں اس کو ساکن کر دے گا، تو لم یفعل، پھر تفعلو کیا بن جائے گا؟ لم تفعل، لم افعل، افعلو کیا بن جائے گا؟ افعل، اور نفعلو کیا بن جائے گا؟ لم نفعل، نہیں کیا ہم 2 مردوں نے، 2 عورتوں نے، یا ہم سب مردوں نے، یا ہم سب عورتوں نے۔ تو یہ لم فعل مضارع پر داخل ہو کر اس نے ماضی منفی کے معنی میں کر دیا۔ تو ایک چیز یہ 5 صیغوں کو ساکن کر دیتا ہے، یہ والی تبدیلی کرتا ہے۔ 14 میں سے 5 گئے، باقی رہے 9 صیغے۔ 7 صیغوں میں نون ہوتا ہے آخر میں، ان کے نون کو ہٹا دیتا ہے، گرا دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ اس میں 4 تثنیہ والے ہیں اور 2 جمع مذکر کے ہیں، یفعلانی، تفعلانی۔ تفعلانی 3 مرتبہ ہے، اب دیکھیں یفعلانی اور تفعلانی، یہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے۔ اب اس پر لم داخل کریں گے تو یہ نون کو گرا دے گا۔ اب ہم پڑھیں گے لم یفعلا، نہیں کیا ان 2 مردوں نے۔ یفعلانی کا ترجمہ تھا نہیں کرتا ہے یا کریں گے وہ 2 مرد، لیکن لم داخل ہوا تو اس نے معنی بھی بدل دیا اور لفظ کو بھی بدل دیا۔ آپ کو یوں لکھا ہوا نظر آئے گا، لم یفعلا، نہیں کیا ان 2 مردوں نے۔ اسی طرح 3 صیغے تفعلانی کے ہیں، ان سے بھی نون گرا دے گا، لم تفعلا۔ تو یہ ٹوٹل 4 صیغے یہ ہو گئے، 5 صیغے یہ ہو گئے، 4 صیغوں کا نون چلا گیا۔ اب ہے جمع مذکر کے صیغے یفعلون اور تفعلون۔ یفعلون جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، کرتے ہیں یا کریں گے وہ سب مرد۔
تفعلون کرتے ہو یا کرو گے تم سب مرد. اب جب ہم اس پر لم داخل کریں گے نون گر جائے گا. لم یفعلوا نہ کیا ان سب مردوں نے، ما فعلوا کا ترجمہ دے رہا ہے. اسی طرح اس پر لم داخل کریں گے تو لم تفعلوا نہ کیا تم سب مردوں نے. یہ 2 صیغے ہو گئے، نون والے 6 ہو گئے ٹوٹل. اور ایک صیغہ ہے واحد مؤنث حاضر کا تفعلینا. تفعلینا کرتی ہے یا کرے گی تو ایک عورت. اس پر جب لم داخل ہوگا تو اس کا بھی نون گرا دے گا، تو اب بن جائے گا لم تفعلی. لم تفعلی نہ کیا تجھے ایک عورت نے. تو یہ کتنے صیغے ہو گئے نون والے؟ 7 صیغے. تو 5 صیغوں کو ساکن کرتا ہے اور 7 کا نون گرا دیتا ہے. وہ 7 کون سے ہیں؟ 4 تثنیہ کے، 2 جمع مذکر حاضر اور غائب کے، اور 1 واحد مؤنث حاضر کا. اب کتنے ہو گئے؟ 7 اور 5 12 ہو گئے، 2 رہ گئے. یہ 2 مؤنث کی صیغے ہیں، جمع مؤنث حاضر و غائب، ان میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا. اور وہ صیغے کون سے ہیں؟ یفعلنا، یفعلنا اور تفعلنا. لم داخل ہوگا تب بھی کچھ نہیں کر سکے گا. لم یفعلنا لم تفعلنا. تو اب آپ اس کو کیسے بیان کریں گے کہ فعل نفی جہت کون سا فعل ہے کہ جو ماضی منفی کا معنی دیتا ہے؟ کیسے بنتا ہے؟ فعل مضارع پر لم داخل کرنے سے. جب لم داخل کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ لم فعل مضارع کے معنی کو بدل دیتا ہے. جی کیا کرتا ہے؟ مضارع کو حال اور مستقبل کے لیے بنایا تھا، یہ اسے ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے. ماضی کے معنی میں انکار والا معنی دیتا. اور لفظی تبدیلی بھی کرتا ہے. کیا لفظی تبدیلی کرتا ہے؟ 5 ضمہ اعرابی والے صیغوں کو ساکن کر دیتا ہے. لم یفعل، لم تفعل، لم تفعل، لم افعل اور لم نفعل. اور 4 تثنیہ 7 نون اعرابی والے 7 صیغوں سے نون گرا دیتا ہے. اور باقی 2 صیغے جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا. یہ سبق مکمل ہو گیا. آگے یہ بات سمجھ میں؟ تو اب جب آپ لم جیسے ہی دیکھیں گے تو آپ فوراً لم ہی بتا دے گا کہ کیا کیا ہوگا. تو اب لم کا سبق آپ نے سنانا ہے تو آپ کیا کریں گے کہ لم فعل مضارع پر داخل ہو کر لفظی اور معنوی تبدیلی کرتا ہے. لفظی کیا کرتا ہے؟ ضمہ اعرابی والے 5 ساکن، 7 کا نون گیا، 2 کو کچھ نہیں ہوگا. اب دیکھیں میں شارٹ کر کے بتا رہا ہوں. 5 کو ساکن کیا، 7 کا نون گرا دیا اور 2 کو کچھ بھی نہیں ہوگا. 2 میں کوئی تبدیلی نہیں. معنی میں کوئی تبدیلی ہوگی؟ ہاں، مضارع حال اور مستقبل کے لیے تھا، اب اس کو ماضی منفی کے معنی میں کر دے گا.